نوکری پیشہ تو نہیں ہے؟ نوکری پیشہ ہی ہوتا ہے آدمی جب طاقتور ہوتا ہے تو. اور طاقتور بھی ہیں. ہاں ظاہری سی بات ہے, یہ عام آدمی کا تو کام نہیں ہے, اور بینیفیشری بھی ہو سکتے ہیں. اٹس ویری سمپل. You should have, اگر آپ کو 48 دن سے پتا تھا, you should have mentioned this to someone. Well, I have mentioned a lot of people, and people will witness that, including Arshad. Did you know ارشد کے بارے میں, یا did you know? No. I did not. اگر ارشد کا ہوتا تو میں اس کو بتاتا, کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں پبلکلی آگے بولتا. اگر مجھے آج بھی کسی کا اتنا صحیح پتا چلتا, شک و شبہات بھی اگر مجھے ہو, تو I will be the first person. میں مارچ کے اوپر میری کلیئرٹی تھی تو میں نے آگے وارن کر دیا. میرا کام تو وارن کرنا, میں نے وارننگ شاٹ چلایا, اس کو کسی نے کوئی رنگ دے دیا. جو سانپ تھے وہ اس وقت موجود بھی نہیں تھے جو کنٹینر میں فائرنگ ہوئی. یہ تسنیم حیدر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, جو لندن میں کہا گیا کہ اس نے قتل, میاں نواز شریف نے, اور مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ پلان بنا تھا اور شوٹر مانگے گئے تھے دونوں قاتلوں کے لیے, آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ یہ ایسا ہی بات ہے کہ سلمان اس مرڈر کے اندر انوالوڈ ہے. I think when it is serious business, we should only consider serious business, not funny cases. بٹ آپ بڑی چھوٹی سے کہہ رہے ہیں, میں تو یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے مجھے ان لائکلی لگتا ہے, سمجھ آتی ہے نا کہ یار, لیکن آپ کو پتا ہے کہ کون ہے. کس کے بارے میں؟ That's why you're saying نا کہ مجھے پتا ہے کس نے کیا ہے. ہاں مقاصد ہے نا, دیکھیں مقاصد ہے نا. میں تو بہت سیدھی سی بات کرتا ہوں, کوئی بھی کام مقاصد کے بغیر نہیں ہوتا. اگر مجھے کوئی چیز سوٹ کری ہوگی تبھی میں کام کروں گا, میں ڈیسپریٹ ہوں گا تبھی یہ کام کروں گا. پاور گیم کے اندر پاور روتھلیس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گیم روتھلیس ہے. ٹریگر کس نے پریس کیا اس کو آپ نہیں جانتے, پر کس نے کروایا ہے, دیکھیں کہنے پر کیا اس کو. آصف صاحب, اٹس ناٹ مائی کنسرن ایون, مطلب اس کو کیفے کے کردار تک پہنچنا چاہیے جس نے ایکچولی گولی چلائی, بٹ میرے لیے وہ مجرم اتنا بڑا مجرم نہیں ہے. اس ہاتھ کو وہاں تک ٹریگر تک پہنچا کے ایک معصوم آدمی کی جان لے لی, اس کا سر جب تک دھڑ سے الگ نہیں ہوگا تو میں تو چانس نہیں دے رہا. یہ فون اور لیپ ٹاپس کا بھی آپ نے پہلے دن دوسرے دن کہا. بالکل. یہ آپ کا ہنچ تھا کہ یہ چیزیں غائب ہو جائیں گی؟ نہیں, مجھے طریقے واردات پتہ تھی ان لوگوں کی, اینڈ دیٹس ہاؤ دے آپریٹ. اٹس ویری سمپل. دیکھیں میں آپ کو چلے پاکستان آ چکے ہیں کہ میں آپ کو کس ٹائپ کی چیزیں, یہی فونز اینڈ نہیں لیپ ٹاپس یہ ڈسٹروائے ہوں گی یا کسی تک پہنچیں گی؟ آئی ایم گیس ورک اب آپ کی, میں آئی ایم ٹیکنگ اے برینز کہ آپ کو پتہ ہے. آئی ایم ہوپنگ, دیکھیں اس سے پہلے بہت ساری چیزیں بڑی اوپن ہو جائیں گی, وہ پھر یہ چیزیں پھر ارریلیونٹ ہو جائیں گی. اس وقت ریلیونٹ تھی, اب ارریلیونٹ ہے. ڈو یو تھنک قاتل پکڑے جائیں گے؟ میرے خیال سے سر اللہ کی ذات, پھر ہمیں پوری امید ہے 70 سال میں جو نہیں ہوا وہ ارشد شہید کا خون رائے گا نہیں جائے گا, اور وہ 100% پکڑے جائیں گے, اور چھوٹے نہیں پکڑے جائیں گے, بڑے پکڑے جائیں گے. ویری کلیئر, میری کنوکشن ہے, میرا فیتھ ہے میرا, ہاں بلیف ہے میرا 100%. بلیف میں, اور آج کیونکہ آپ ان لوگوں سے مل کر آئے ہیں, جو کمیٹی ان اے وے اگر کہا جائے کہ حکومتی کمیٹی ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب, سن لیجیے گا میری بات, حکومت کی کسی بھی کمیٹی کسی بھی کارروائی پر عدم اعتماد کا خاندان اور فیملی نے, اس کی والدہ نے اظہار کر دیا کہ یہ لوگ, یہ ایف آئی آرز کرانے والے, میں ان کی کسی چیز کو نہیں مانتا. میں آج مراد سعید صاحب کا خط دیکھ رہا تھا, انہوں نے ایک خط لکھا, ان کو بھی بلایا گیا تھا آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا جناب میں آپ کے سامنے کیوں آؤں گا, اور پھر بہت سارے سوالات اٹھا دیے کہ اس سوال کا مجھے جواب دیں, لیکن بیکاز آپ حکومتی کمیٹی ہیں اس وجہ سے. میں نے رانا صاحب کی پریس کانفرنس یا ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے تھے, کہتے ہیں میں نے بھیجا اس کمیٹی کو کینیا, میں نے اس کو کہا یہ جا کے کر کے آؤ, میں نے کہا یہ جا کے کر کے آؤ. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس کیس کو حل کرنا چاہتی جس نے ارشد کے خلاف 16 FIR کٹائی؟ دیکھیں مجھے حکومت کی نیت کا تو نہیں پتا, لیکن فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آج کے دن تک تو تگڑے تھے, میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں. سو آئی کانٹ ریئلی سے کہ نون لیگ کی نیت کیا ہے یا وہ بہت اچھا چاہتے ہیں اور بہت برا چاہتے ہیں, لیکن اگر ہم اسے اس کمیٹی کی اسپیسیفک بات کریں گے تو یہ تگڑی تھی. مطلب میں نے اپنے ذاتی ایکسپیرینس کے آگے اتنا کانفیڈنٹلی بڑی چیزوں کو, بڑے ناموں کو یا بڑی لوگوں کی ارد گرد کی باتیں کرتے ہوئے سنا نہیں ہے اس سے پہلے. تو میں تو ان کو تھپکی بھی دے کے آیا, اینڈ آئی سیڈ آئی ول کوآپریٹ ود دیم فلی. اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں؟ قتل تک پہنچانے میں تو ہیں. اس کا برائے مہربانی یہ مجھے سمجھائیے گا کہ قتل سے مراد کیا ہے آپ کی, کہ اس تک پہنچانے میں مطلب یہاں سے نکلوانے میں, ڈر پیدا کرنے میں, ڈر کی ڈائریکشن تک سمجھانے میں, ارشد کو منانے میں, ہاں بالکل سیاستدان تھے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ٹریگر کے آخری گولی چلانے کے حصے تک موجود تھے تو میں کہوں گا نہیں. کون تھا؟
3 سانپ, کچھ کیڑے اور 2 خاص. یہ کب تک سانپ کیڑے اور خاص رہیں گے؟ نام کب آئیں گے؟ جب یہاں تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک کیس تھا شاہ رخ جتوئی کا, ٹھیک ہے سر. میں آپ کو اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ, اس کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کا لاڈلا یا بگڑا ہوا بچہ تھا, یہاں تک تو ٹھیک ہے بات. اب آپ یہ کہیں کہ اس کا 11 سال کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بے گناہ ہے, اور آپ میرے ٹی وی پروگرامز دیکھیں 8 سال پرانے, 7 سال پرانے, میں چیخ کے بول رہا تھا اس وقت کہ شاہ رخ جتوئی قاتل نہیں ہے. اب آپ کہیں گے سپریم کورٹ 11 سال بعد, آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. مرحوم شاہد حیات میرا بہت دوست, آپ کو ہی پتا ہے. جب آخری 14 مہینے وہ بیماری کے لیے لندن رہا تو میں نے اپنے بچوں کو وہاں سے پڑھائی سے ہٹا کر, فلیٹ سے ہٹا کے اس کو, وہ میرے فلیٹ پہ تھا 14 مہینے. میرا بہت پیارا دوست تھا, اللہ سو جنت نصیب کرے. وہ سی سی پی کراچی تھا, وہ ایف آئی کا ڈائریکٹر تھا, وہ آئی جی بنا. لیکن پاکستان ہے. نہیں سر سنیں نا, وہ بھائی میں تو وہ ان آفیشیلی جب دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, دوست کے گھر میں کھانے میں بیٹھا تھا میرے گھر پہ, اس نے مجھے کئی دفعہ بتایا کہ یار یہ میڈیا ٹرائل ہو گیا ہے, اور میڈیا ٹرائل کے اندر جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بھی میڈیا کی بالکنی گیلری میں کھیل رہے ہیں, تو اس لیے لڑکا ہوا ہے. لیکن شاہ رخ جتوئی بگڑا ہوا ضرور ہو سکتا ہے, لیکن قتل اس نے نہیں کیا, قتل اس کے برابر والے نے کیا. 11 سال کے بعد سپریم کورٹ نے 11 سال تو اس کی زندگی کے تباہ کر دیے. 11 سال بعد سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا تو ہماری پارٹی کے ایک سانپ نے آگے کیا کہا, سنیں آپ, ایک سانپ نے آگے بیان دیا کہ بڑے آدمی کے لیے قانون کچھ ہے, غریب کے لیے کچھ ہے. جس نے یہ بیان دیا اس کا نام میں ابھی اس لیے نہیں لے رہا, اس کا خود بیٹا ڈرگی ہے, لیکن میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی, تو جگہ میں پردہ بھی رکھنا پڑتا ہے, ایموشنز کا خیال بھی رکھتا ہے. اب شاہ رخ جتوئی کی ماں ایک نیک نمازی پرہیزگار عورت, اس کی 11 سال جگر کا ٹکڑا ذلیل و خوار ہو گیا کیونکہ وہ بگڑا ہوا تھا, اس لیے اس کو میڈیا ٹرائل کے تحت قتل کے کیس میں 11 سال سے تباہ کر دیا. ٹوڈیز پروگرام از ناٹ, بٹ میں آپ کو بتانا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے یاد ہے, میں ایک مووی دیکھ رہا تھا, جو آپ نے کہا نا کہ کس طرح پہنچ جائیں گے اور آپ کو یہ بتایا گیا وہ بتایا گیا, تو مجھے ابھی بھی اس مووی میں اس وکیل کا ڈائلاگ یاد ہے. سٹوری یہ تھی کہ ایک بہت امیر آدمی کے بیٹے نے ایک لینڈ کروزر, ایک بڑی گاڑی کے اندر کچھ 5-7 لوگوں کو کچل دیا. تو وکیل کہتا جی 1 سال میں لینڈ کروزر ٹرک بن چکی ہے, وہ جو لوگ بیٹھے تھے فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے وہ غائب ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا اگر 6 مہینے اور گزرے تو جو وہ شخص کٹہرے میں تھا اس کے بارے میں کہا کہ وکیل صاحب یہ بھی ثابت کر دیں کہ یہ فلانا نہیں, یہ شاہ رخ خان ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اب آپ اس طرف چلے گئے جہاں پر پاکستان کے اندر, آئی مین لیٹس بی آنیسٹ یار, پاکستان میں پولیس کیسز, نام نکالنا, نام ڈالنا, دیٹ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کس حد تک مینیپولیٹ ہوتا ہے یہ سارا نظام. 11 سال کسی کی زندگی کی آپ لے لیں. میں اس کی 11 سال, یہ بھی اس ملک میں اگر آپ کی بات میں ٹھیک مان لوں کہ 11 سال کسی کے چلے گئے, تو یہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے قاتل سڑکوں پہ بھی گھوم رہے ہیں. تو بھائی سیاست میں صادق امین جو ہے وہ قاتل ہے, ملک دشمن ہے, سازشی ہے. میرا کیس آپ دیکھ لیں, 10 مہینے سے میں سپریم کورٹ میں دھکے کھا رہا ہوں. میرے کیس سے میں کیا ہے, میں سٹیزن تھا, میں نے اپنے بیوی بچے ماں باپ کسی کو سٹیزن نہیں بنایا, کیونکہ میں ان کو ملک سے آپ کو پتا ہے جانے دینا چاہتا ہی نہیں, وہ پڑھ لکھ کے میں چاہتا ہوں واپس آ جائیں. ویسے سملر کیسز اور لوگوں کے ہیں, ان میں ججمنٹ کچھ اور ہے, میرے میں ججمنٹ کچھ اور ہے. تو یہ تو المیہ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کا تکیہ کدھر ہے؟ اس بچے کو بھی کہاں جا کے ملا انصاف؟ سپریم کورٹ سے. میری بھی توقع سپریم کورٹ سے ہی ہے. ارشد شریف کے کیس کے اندر بھی ایونچولی ڈاؤن دا لائن سپریم کورٹ کو بیچ میں آنا پڑے گا, ٹھیک ہے. کوئی ایسی انفارمیشن آپ کے پاس ہو جو آپ نے ابھی تک میڈیا پہ نہ دی ارشد کے بارے میں؟ میں نے بہت ساری انفارمیشن نہیں دی ہے. میں نے ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو میں نے آپ کا شیئر کی ہے. کس کو دیں گے خبر یہ انفارمیشن؟ یہ انفارمیشن جس طرح آج میں مطمئن ہوں, آگے مطمئن رہا, تو میں جو دوں گا وہ پبلک بھی کروں گا. ایسا نہیں کہ میں وہاں دے دوں گا پبلک نہیں کروں گا. آئی ایم ویری کلیئر.